بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ عزیز طلباء اور معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الدرس الثالث، اس کا بقیہ حصہ آج پڑھا جائے گا۔ توجہ اور دل جمعی کے ساتھ سماعت کیجیے۔ المدرس عذرک مقبول یا خالد۔ کل والا جملہ یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں، چونکہ اس کا تعلق آگے والے جملے کے ساتھ ہے، لہٰذا جملہ مکمل کرنے کے لیے اس کو پیچھے سے پڑھا جائے گا۔ المدرس، استاد محترم، استاد صاحب کہتے ہیں عذرک مقبول یا خالد، اے خالد آپ کا عذر مقبول ہے، قابل قبول ہے۔ عذر کہتے ہیں مجبوری کی بنا پر کوئی کام، یا بعض اوقات بہانے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کا یہ ضمیر ہے، کاف زبر کا، عذرو کا آپ کا عذر مقبول قابل قبول ہے، یا خالد اے خالد۔ یا کا لفظ عربی زبان میں ندا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ندا کا معنی ہوتا ہے پکارنا، کسی کو بلانا، ندا کرنا۔ تو کسی کو پکارنے کے لیے، بلانے کے لیے یا زبر الف یا یہ لفظ عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے، جس کا اردو میں معنی ہوتا ہے اے، یا خالد اے خالد۔ ولیکن لیس من المناسب ان تترک الدراسۃ او العمل، لیکن یہ بات مناسب نہیں ہے، آپ کا عذر مقبول ہے لیکن یہ بات مناسب نہیں ہے، یہ چیز اچھی نہیں ہے، ان تترک الدراسۃ کہ آپ چھوڑ دیں۔ تارا کا یا تو روکو، چھوڑنا، تارا کا یا تو روکو، تارا کا اس نے چھوڑا، یا تو روکو وہ چھوڑتا ہے یا چھوڑے گا۔ ان تترکا، اب یہاں پہ جو زبر ہے نا، کاف زبر کا، یعنی کاف کے اوپر جو زبر آ رہی ہے یہ حروف اصلیہ میں سے ہے، تا، را اور کاف، یعنی فا، عین اور لام۔ فاعلا، تارا کا فعل ماضی ہے، تو تا، را اور کاف اس سے مضارع بنتا ہے یا تو روکو۔ اصل میں مضارع کے اوپر جو پیش ہے یہ کسی عامل کی وجہ سے تبدیل ہو جاتی ہے زبر میں یا جزم میں۔ وہ حروف جن کی وجہ سے مضارع کے آخر پر زبر آتی ہے انہیں کہتے ہیں حروف ناصبہ، انہیں کہا جاتا ہے حروف ناصبہ، نصب دینے والے حروف۔ نصب کہتے ہیں زبر کو، نصب زبر کو کہتے ہیں، تو زبر جن حروف کی وجہ سے مضارع کے اوپر آتی ہے انہیں کہتے ہیں حروف ناصبہ۔ تو یہاں پہ جو حرف آ رہا ہے حمزہ زبر نون ان، یہ ان حروف ناصبہ میں سے ہے، اس ان کی وجہ سے تترکا ہم نے پڑھا ہے، لہذا جہاں بھی زبر پڑھی جائے گی مضارع کے اوپر تو پیچھے کوئی نہ کوئی حرف ناصب ہوگا جس کی وجہ سے اس کے اوپر زبر پڑھی جائے گی۔ ان تترک الدراسۃ، لیکن یہ بات مناسب نہیں ہے کہ آپ پڑھائی چھوڑ دیں، او العمل یا کام چھوڑ دیں، کام چھوڑ دیں، پڑھائی یا کام چھوڑ دیں۔ عند نزول المطر، بارش برسنے کے وقت، بارش نازل ہونے کے وقت، کہ جب بارش برس رہی ہو تو آپ اپنے کام کو یا اپنی پڑھائی کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں، یہ بات مناسب نہیں، یہ کام اچھا نہیں۔ بل ان تختار بعد وسائل الوقایتی، بلکہ آپ اختیار کریں، اب یہاں بھی
جو پیچھے اصول میں نے بتایا ہے کہ مضارع کے اوپر جو پیش کی جگہ پہ زبر پڑی جاتی ہے وہ حرف ناصب کی وجہ سے پڑی جاتی ہے، تو یہاں بھی تختارو تھا اصل میں، تو ان کی وجہ سے ہم نے اس کے اوپر زبر پڑی ہے۔ بل ان تختار، بلکہ آپ اختیار کریں، بلکہ آپ اختیار کریں، بعد وسائل الوقایتی، کچھ یا بعض بچنے کے ذرائع۔ وسائل وسیلۃ کی جمع ہے، اور وسیلہ کہتے ہیں ذریعہ، طریقہ، الوقایتی بچاؤ کا، بلکہ آپ بچاؤ کے کچھ وسائل، کچھ طریقے، کچھ ذریعے اختیار کریں۔ مثلا، اب ان کی وضاحت ہو رہی ہے آگے کہ کیا کیا آپ بارش کے نزول کے وقت طریقے استعمال کر کے اپنی پڑھائی یا کام کاج کو کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ، مثلا کا معنی مثال کے طور پر، حمل المطریہ، حمل کہتے ہیں اٹھانا، حمل کا معنی ویسے ہوتا ہے اٹھانا، بوجھ اٹھانا۔ المطریہ، المطریہ کہتے ہیں چھتری کو، یعنی مثال کے طور پہ آپ چھتری لے کر، چھتری اٹھا کر، والخروج من البیت، اور گھر سے نکلنے کے ساتھ یا نکل کر، قبل ان یشتد المطر، اس سے پہلے کہ بارش سخت ہو جائے، تیز ہو جائے، وغیرہ وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ، بلکہ آپ بچنے کے کچھ ذرائع استعمال کریں، احتیاطی تدابیر استعمال کریں، اختیار کریں۔ مثال کے طور پہ چھتری کو لینا، والخروج من البیت، اور گھر سے بارش تیز ہونے سے پہلے نکل پڑنا، وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ، وغیرہ، جسے ہم کہتے ہیں اردو میں وغیرہ۔ خالد، خالد ابی ایدن یقول، میرے ابو جان کہتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں، ایدن کا معنی بھی، میرے ابو جان بھی کہتے ہیں، یقول، قال یقول، قال فعل ماضی ہے اور یقول اس سے فعل مضارع ہے۔ میرے ابو جان بھی کہتے ہیں، للمطری فوائد کثیرۃ، کہ بارش کے بہت سے فائدے ہیں، للمطری، بارش کے بہت سے فائدے ہیں۔ اب یہاں پہ ماتاری کے نیچے جو را کے نیچے زیر آئی ہے، یہ لام کی وجہ سے ہے، اور وہ حروف کے جن کی وجہ سے کسی اسم کے آخر میں زیر آتی ہے انہیں کہتے ہیں حروف جارہ، انہیں کہتے ہیں حروف جارہ۔ تو حروف جارہ کی وجہ سے کسی بھی اسم کے آخر پر زیر آتی ہے۔ اصل میں تھا الماتارو، لیکن ہم نے لام لگا دیا، تو لام حرف جر کی وجہ سے الماتارو کی بجائے للماتری پڑھا جائے گا۔ للماتری فوائد کثیرۃ، بارش کے بہت سے فائدے ہیں۔ فوائد، فائدۃ کی جمع ہے۔ فما ہی فوائد المطر یا استاذی المکرم، اے استاد محترم، اے میرے استاد محترم، بارش کے کیا کیا فائدے ہیں، کون سے فائدے بارش کے ہیں؟ المدرس، استاد صاحب وضاحت کرتے ہیں، المطر نعمت عظیمت من اللہ تعالی، یہ جملہ اسمیہ ہے، المطر نعمت عظیمت، نعمت عظیمت مرکب توصیفی ہے، نعمت عظیمت مرکب توصیفی، یعنی صفت اور موصوف سے مل کر جو مرکب بنتا ہے اسے کہتے ہیں مرکب توصیفی۔ بارش اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، وَهُوَ مصدر الحیات للانسان والحیوان والنبات، اور وہ انسانی، حیوانی اور نباتاتی زندگی کی بنیاد ہے، نباتاتی زندگی کا ماخذ ہے۔ مصدر کہتے ہیں جہاں سے کوئی چیز نکلتی ہے، کوئی چیز پھوٹتی ہے، مصدر کہتے ہیں منبع کو، ماخذ کو۔ الحیات کا معنی زندگی، للانسان، انسان کی زندگی کے لیے، والحیوان، جانوروں کی زندگی کے لیے، والنبات، اور نباتات کی زندگی کے لیے یہ چیز ماخذ ہے، یعنی بارش، پانی منبع ہے۔
تو با محاورہ ترجمہ آپ اس طرح کریں گے کہ بارش انسانی، حیوانی اور نباتاتی زندگی کی بنیاد ہے، اس کا ماخذ ہے۔ وَهُوَ ضَرُورِيٌّ لِلزِّرَاعَةِ أَيْضًا، اور یہ زراعت کے لیے کھیتی باڑی، زراعت کہتے ہیں کھیتی باڑی کو، اس کو زراعتن عربی میں پڑھتے ہیں، اردو میں اس کو ہم زراعت پڑھتے ہیں، اصل میں زراعت لفظ ہے، زراعت، کھیتی باڑی کے لیے بھی یہ ضروری ہے۔ کما ان الامطار تنظف الہواء من الغبار، جس طرح کہ بارشیں ہوا کو گرد و غبار سے صاف کرتی ہیں۔ کما ایسے ہی یا جیسے کہ بارشیں ہوا کو من الغبار، غبار سے، تنظف صاف کرتی ہیں، غبار کہتے ہیں گرد و غبار، مٹی، آلودگی، تنظف، نظف ینظف، نظف فعل ماضی ہے اور ینظف فعل مضارع ہے، اس سے تنظف، یہ صیغہ امطار چونکہ جمع ہے لہذا یہاں پہ فعل مضارع کا واحد مؤنث غائب کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ خالد شکراً یا استاذی المکرم، خالد کہتا ہے شکراً یا استاذی المکرم، اے استاد محترم آپ کا شکریہ۔ تو کسی بھی اچھی بات پر کوئی آدمی آپ سے حسن سلوک کرتا ہے، اچھا طریقہ اختیار کرتا ہے، کوئی آپ کا کام کر دیتا ہے، آپ کی ہیلپ کر دیتا ہے، تو اس کا شکریہ ادا کرنا یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے اور حکم بھی ہے شرع میں کہ آپ دوسروں کا شکریہ ادا کریں۔ تو یہ بچوں کی تربیت بھی ہے اس طریقے میں کہ بچوں کو بھی عادت یہ اختیار کرنی چاہیے کہ وہ بڑوں کا شکریہ ادا کریں، دوستوں کا شکریہ ادا کریں، استاد صاحب کی بات بتائیں تو ان کا شکریہ ادا کریں، والدین کا شکریہ ادا کریں۔ تو یہ ایک اچھا کلمہ ہے، اچھی بات ہے۔ شکراً یا استاذی المکرم، تو خالد کہتا ہے کہ اے استاد محترم آپ کا شکریہ۔ لقد عرفت کثیرا من فوائد المطر، تحقیق میں نے، لقد تحقیق یقینی طور پر، عرفت میں نے جان لیا ہے، کثیراً بہت سے، من فوائد المطر بارش کے بہت سے فائدے میں نے جان لیے ہیں، بارش کے بہت سے فائدے میں نے جان لیے ہیں۔ تو خالد استاد محترم کا شکریہ ادا کرنے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے آج بارش کے بہت سے فوائد سمجھ لیے ہیں، جان لیے ہیں، معلوم کر لیے ہیں۔ عرفہ یعرف کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پہچاننا، جاننا، علم حاصل کرنا۔ ولا اغیب من المدرسۃ بعد اليوم، اور میں غیر حاضر نہیں ہوں گا، من المدرسۃ مدرسہ سے، سکول سے غیر حاضر نہیں ہوں گا، بعد الیوم آج کے بعد، یعنی آج کے بعد میں سکول سے غیر حاضری نہیں کروں گا، بعذر نزول المطر، بارش کے برسنے کے عذر کی وجہ سے، یعنی اس بات کی بنا پر کہ بارش ہو رہی ہے میں سکول سے غیر حاضری نہیں کروں گا، انشاء اللہ تعالی۔ انشاء اللہ تعالی کا معنی ہے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کوئی بھی کام ہے جو مستقبل میں آدمی کرتا ہے تو حکم ہے قرآن پاک میں بھی کہ آپ یہ کہیں، جو بھی کام آپ کل کرنے والے ہیں تو یہ کہے کہ انشاء اللہ تعالی، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کل میں ایسا کروں گا۔ تو اس میں اللہ کی مشیت، اس کی مرضی شامل حال ہو جاتی ہے اور بندے کا کام آسانی سے ہو جاتا ہے۔ تو مسلمان کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ کوئی بھی کام کرنا چاہے اس میں یہ نہ کہے کہ میں ایسا ضرور کروں گا، میں کروں گا، بلکہ یہ کہے کہ انشاء اللہ تعالی، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں ایسا کروں گا۔ تو اب اللہ کو منظور ہوگا تو وہ کام ہو جائے گا، اور اگر اللہ رب العالمین کو منظور نہ ہوا تو وہ کام نہیں ہوگا، لیکن مشیت اللہ کی شامل حال ہو تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ الکلمات الجدیدہ، تو وہ کلمات جو کہ سبق کے اندر استعمال ہوئے ہیں مشکل، جن کی وضاحت سبق میں بھی ہو گئی ہے، مزید اس کو ہم دہرا دیتے ہیں۔ المطر بارش، المطر کا معنی بارش، غاب وہ غائب ہوا، فعل ماضی ہے، وہ غائب
ہوا، غیر حاضر ہوا۔ مصدر منبع، ماخذ، بنیاد، جہاں سے کوئی چیز نکلتی ہے، نکلنے کی جگہ، یہ مصدر کا سب اس کے معنی ہے۔ حضرت، میں حاضر ہوا۔ علی الاقدام، علی الاقدام، قدموں پر، پاؤں پر۔ ماشین، چل کر، ماشین کہتے ہیں چلنے والا، تو اسی سے مویشی بھی ہے، اردو میں ہم مویشی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو مویشی کہتے ہیں جانور کو، چونکہ جانور پاؤں پر چلتا ہے تو اس لیے اس کو مویشی کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر بندہ پاؤں پر چل کر جاتا ہے تو وہ بھی اپنے آپ کے لیے ماشین کا لفظ استعمال کرے گا، ماشین۔ اور جب سواری پر ہوگا تو پھر ماشین کا لفظ استعمال نہیں ہوگا۔ ماشین کا معنی پیدل۔ عذرن، عذر، مجبوری۔ الوقایاتو، بچاؤ، الوقایاتو، بچاؤ، بچنے کا طریقہ۔ المطریتو، چھتری، المطریتو، چھتری۔ تنظف، وہ صاف کرتی ہے، تنظف، وہ صاف کرتی ہے، فعل مضارع ہے۔ ما حضرت، میں حاضر نہ ہوا، فعل ماضی منفی ہے کہ ماضی کے اندر اگر نہیں کا معنی دینا ہو، نہیں کا معنی اس میں استعمال کرنا ہو تو ما کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اغیب، میں غائب ہوتا ہوں، میں غیر حاضر ہوتا ہوں۔ یشتد، اشتد، یشتد، وہ سخت ہوتا ہے، وہ سخت ہوتا ہے، وہ تیز ہوتا ہے۔ عرفت، میں نے جان لیا، میں نے جان لیا، پہچان لیا۔ تترکو، تترکو، تو چھوڑتا ہے یا چھوڑے گا، تو ترک کرتا ہے یا ترک کرے گا، تو چھوڑتا ہے یا چھوڑے گا۔ العمل، کام۔ الدراست، پڑھائی۔ حضرت، میں حاضر ہوا، میں حاضر ہوا۔ اور اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ سبق آج الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے۔ تو کل انشاءاللہ العزیز ان کی اس سبق کی جو مشقیں ہیں اس میں سے کچھ پڑھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اضافہ فرمائے، سمجھنے، پڑھنے اور علم میں اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔